اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حج کی پہلی حاضری کے وقت میں مینا شریف میں مغرب کی نماز کے وقت موجود تھا. اس وقت کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ اوراد و وظائف پڑھا کرتا تھا. ورد و وظائف کی بڑی عادت تھی میری. اور فرماتے ہیں بحمدہ تعالی میں وہ شخص ہوں کہ جس کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر دینی مصروفیات اتنی زیادہ ہو جائیں کہ سنتیں قضا کرنے کا معاملہ ہو جائے تو میرے لیے یہ بات موجود تھی کہ میں سنتیں قضا کر لوں. تو میری دینی مصروفیات اتنی تھی کہ صرف فرض پڑھ کر اور وطر پڑھ کر میں اکتفا کروں تو میرے لیے فقہاء کرام کی طرف سے یہ اجازت تھی. لیکن فرماتے ہیں میں نے پھر بھی کبھی سنتیں نہیں چھوڑی. ہماری قوم تو جو ہے سفر کرتی ہے تو 2 فرض پڑھ کے سمجھتی ہے کہ ہم نے پوری نماز پڑھ لی. ہم نے کہا بھائی سنتیں بھی پڑھنی ہے, سنتیں بھی پڑھنی ہے. سنتوں کی جو ہے وہ قصر نہیں ہے, صرف فرائض میں قصر ہوتی ہے, وہ بھی 3 نمازوں میں, ظہر میں, عصر میں اور عشاء میں. باقی پوری نماز پڑھنی ہے. لیکن اس قوم کو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت عطا فرمائے جو سنتوں کی بھی قصر لے کر بیٹھی ہوئی, حالانکہ سنتوں کی قصر نہیں ہے, سنتوں کی قصر نہیں. یاد رکھ لیجئے, ذہن میں بٹھا لیجئے, جب بھی سفر کریں سنتیں پڑھنی ہیں. آپ کو 4 سنتیں بھی پڑھنی ہیں, 2 سنتیں بھی پڑھنی ہیں. ہاں, سنتیں غیر موقدہ ہے اس کا ایک الگ معاملہ ہے, نوافل ہے اس کا الگ معاملہ ہے, لیکن جتنی سنتیں موقدہ ہیں وہ یقیناً پڑھنی ہیں. کہتے ہیں بحمدہ تعالی میں تو ساری سنتیں پڑھتا تھا اور کبھی نہیں چھوڑی. خیر, سب لوگ مسجد سے چلے گئے, وہ شخص مسجد کے ایک اندرونی حصے میں وظائف میں مصروف تھا اور قبلہ رو ہو کر وظیفے پڑھ رہا تھا. میں صحن کے باہر دروازے کے پاس کھڑا تھا. میں اندر داخل ہوا, یکایک آواز گھنگھناہٹ سی محسوس ہوئی مسجد کے اندر سے, جس طرح شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں. فوراً میرے دل میں وہ حدیث پاک آئی. یہ تھے اعلیٰ حضرت, یہ اعلیٰ حضرت تھے کہ شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ جیسی آواز سنی تو حدیث پاک یاد آ گئی. فرمایا کہ میرے ذہن میں حدیث پاک یاد آئی کہ اہل اللہ کے قلب سے, ان کے دلوں سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے وظیفے کو ترک کیا اور ان کی طرف چلا کہ یہ اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں, ان سے جاؤں اور مغفرت کی دعا منگواؤں. خود اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ کتنا تھا کہ مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز سن کر حدیث یاد آ گئی, لیکن پھر بھی ان سے دعا کے لیے چلے گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے کبھی بھی کسی بزرگ کے بارگاہ میں دنیاوی حاجت لے کر حاضری نہیں دی کہ میرے لیے دنیاوی یہ معاملہ ہے, میرا یہ تنگی ہے, یہ معاملہ ہے. فرماتے ہیں جب بھی میں گیا کسی بھی اللہ کے ولی کے پاس تو میں نے دعائے مغفرت ہی کا کہا ہے. غرض کہتے ہیں 2 ہی قدم چلا تھا. کتنے؟ مسجد کے صحن میں موجود تھے, وہ دروازے سے تھے, دروازے سے مسجد میں آتے ہوئے کتنی دیر لگتی؟ کہتے ہیں لیکن 2 ہی قدم چلا تھا, زیادہ نہیں. کہ ان بزرگ نے میری طرف منہ کیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اغفر لاخی ھذا, اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت کر دے. کہتے ہیں میں سمجھ گیا. پھر فرمایا کہ تیرا کام ہو گیا ہے, اب میرے کام میں مخل نہیں ہونا. کہتے ہیں میں ویسے ہی لوٹ گیا. اولیاء کرام کی صفات ہوتی ہیں. بعض اولیاء کرام یہ ہوتے ہیں کہ جو مجمع اکٹھا کرتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں اور اس میں ان کے دل لگتے ہیں. اور بعض اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی پسند ہوتے ہیں, خلوت نشین ہوتے ہیں, جن کو کوئی مخل کرے تو پسند نہیں آتا. تو یہ اولیاء کرام کی خصوصیات ہوا کرتی. یہ ملفوظات میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.